اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ مسز جاوید نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے، اور اس مسئلے سے پہلے انہوں نے جو لکھا کہ سر آپ بہت انصاف پسند ہیں اور مجھے کبھی شکایت آپ سے نہیں ہوئی آپ کے موضوعات سے، کم از کم 4 برسوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں، شاید ہی کوئی ویڈیو مس کی ہو، لیکن 2 باتیں میں کہنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ براہ کرم اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کی کوئی کتاب بنا دیں۔ بہت اچھا مشورہ ویسے، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور اب تک کوئی 600 صفحے کا میٹیریل تیار ہو گیا ہے۔ ہم نے اس میں رکھا جو ہمارے اعجاز صاحب ہیں، جو ہماری ٹیم کا ایک جو سمجھے بنیادی محور و مرکز ہیں، وہ اس وقت اس کو ٹرانسکرائب کر رہے ہیں، اور ہم نے شرط یہ رکھی تھی کہ کم سے کم 1 لاکھ ویوز تک جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم کریں گے، یعنی وائرل ویڈیوز کے نام سے، نام کو آپ بھی کو سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب تک 106 ویڈیوز کے جو ٹرانسکرائب شدہ میٹیریل مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ میں ان دنوں ایک اور کتاب پہ کام کر رہا ہوں جو اصل میں انڈیا میں شائع ہونی ہے، تو وہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو چھیڑیں گے۔ یہ بہت ہی شاندار کتاب، میرا خیال 600 صفحے کا مطلب ہے 2-3 کتابیں بن جائیں گی، اور پاکستان میں خواتین اور بچیوں کے مسائل پہ اس طرح اب اس کو میں ریکنسیڈر کروں گا، اس کے لفظ بھی بدلنے پڑیں گے، وہ ایز اٹ از نہیں ہوگا، بک کی پوری زبان ماحول الگ ہوتا ہے۔ تو مسز جاوید بیٹا بہت شکریہ، یہ آپ کا بہت کارآمد مشورہ ہے۔ اس پہ آپ کو مجھے اگر آپ نے یاد دلایا تو جب پہلی کتابیں آئیں گی اس میں سے ایک کتاب کا پھر آپ کو میں تحفہ دوں گا دستخط کر کے۔ اچھا جی، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سر میرے میاں مجھے بہت عزیز ہیں، میرے دل کے قریب ہیں، مگر میرے دل کا بوجھ ہیں، مجھے ان سے گلے شکوے نہیں ہیں، مجھے ڈر ہے ان کے بارے میں، اور میں اللہ کی ذات سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے گھر جائیں یا ہمارے کسی بھی رشتہ دار کے گھر، تو انہیں باتیں کرنے کا، عورتوں میں بیٹھ کے باتیں چھوڑنے کا اور دوسروں کے بارے میں چغلی کرنے کا جو شوق ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ خاطر حضرات، یہ شکوہ عام طور پہ خواتین سے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد اس عذاب میں اور اس علت میں پڑ جائے تو آپ سوچیں کہ بیوی کو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے بیوی یہ سوچے کہ سوشلی یہ آئسولیٹڈ ہو جائیں گے، چونکہ چغل خور بالآخر ٹریس ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور کچھ گھریلو چغل خور ہوتے ہیں، کچھ سیاسی چغل خور ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ککھ نہیں جانتے ہوتے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ چغلی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں میں نااتفاقی پیدا کرتی ہے، غصہ پیدا کرتی ہے، حسد پیدا کرتی ہے، جلن پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، دوریاں کرتی ہے، خود اس کو بھی بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ سماجی طور پہ اٹ ہیپنس، ہم نے دیکھا ہے گھروں میں بھی اور دفاتر میں بھی اور اپنے دوستوں کی محفل میں بھی۔ اچھا، جب یہ کا سوال آیا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا اس کے بارے میں کچھ ہوم ورک تو کیا جائے، تو مجھے پتہ چلا کہ 3 بڑے گناہوں میں چغلی شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ویسے مسلمانوں پہ 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی ایک مسلمان پر دوسرے کا مال، عزت اور جان تینوں حرام ہیں، یعنی نہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، نہ کسی کا مال غاصبانہ طریقے سے کھا سکتے ہیں، اور اگر کسی کی عزت پہ ہاتھ اٹھائیں گے، زبان اٹھائیں گے تو یہ بڑے گناہوں میں اور حرام کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے 5ویں 6ٹھی میں اپنی اسلامی کتاب میں پڑھا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، چغلی کے بارے میں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہو تو اسے متفقن علیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے صحابی تھے، ان سے 2-3 الگ الگ احادیث روایت ہیں۔ ایک میں انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ہم سب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔
اچھا یہ اللہ کے رسول یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ ادب آداب ہیں، جب وہ پوچھے تو فوراً بتانا نہیں شروع کر دیتے، کہتے ہیں آپ جیسا بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرو کہ اگر اسے پتہ چلے تو اس کو بہت برا لگے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ جو بات میں کر رہا ہوں میرے بھائی میں موجود ہے، کوئی غلطی، کوتاہی، کمی، تو آپ نے کہا یہی تو چغلی ہے، اگر اس میں موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، اور بہتان چغلی سے اور 100 گنا بڑا جو جرم ہے۔ اچھا اسی طور پہ حضرت ابو ہریرہ نے جو کہا، اور پھر امام مسلم نے اس کو روایت کیا، وہ یہ تھا کہ اس میں ایوب کا ذکر تھا کہ جس پہ لوگ ہنستے ہیں، اور یہ جو بدگمانیاں پیدا کرنا اور بھیدوں کی ٹو لگانا اور چغلی کرنا، اس سے منع فرمایا گیا تھا۔ اچھا ایک حدیث میں نے پڑھی حضرت ابو حذیفہ سے کہ چغل خور جنت کی ہوا کو بھی ترسے گا۔ اللہ معاف کرے یہ عادت آپ میں ہو، آپ کی کسی بہن میں ہو یا بھائی میں ہو یا میاں میں ہو، اچھا یہ لٹرلی بہت پریشان کرنے والی ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انہیں اپنے میاں کے انجام کے بارے میں ڈر ہے کہ اللہ نے ناراض ہو کے، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ایک اور جید صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم جانتے ہو افطرا پردازی کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو غیبت کرنا ہے یہ ہے اصل میں افطرا پردازی۔ اسی طور سے یاد رکھیے گا کہ یہ جو عادت ہے یہ آپ کو زندگی میں پھر تنہا کر دیتی ہے، آپ کی عزت سے محرومی، وقار سے محرومی، آپ کے اوپر اعتبار سے محرومی، لوگ آپ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طور پہ آپ کی وجہ سے جو خاندان میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بعد میں پتہ تو چل جاتا ہے، تو پھر آپ اس وقت لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، آپ سے صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہو جاتی ہے، جو خود بھی ایسے لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ جو احساس گناہ جب ان کو ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اتنا اچھا ان کا سوال ہے، اور شکریہ بیٹا آپ کا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میاں کو آپ کی اس محبت کے صدقے، جو آپ ان سے سچی محبت کرتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگا آپ نے جو لفظ ان کے لیے استعمال کیے اس میں سے کسی لفظ میں ان کی انسلٹ یا توہین نہیں ہے۔ آپ نے بڑی محبت سے کہا کہ مجھے ان سے گلہ شکوہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات سے ڈر ہے کہ وہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی جنت میں ہو اور میاں اپنی اس طرح کی حرکتوں سے کسی اور جگہ ہو، یا میاں جنت میں ہو اور بیوی کسی اور جگہ ہو، تو تو اچھا ساتھ چاہیے، اور خود اپنے بارے میں یقین چاہیے کہ اللہ کی ناراضی آپ کو نہ ملے، اس کی قربت اور اس کی جنت ملے اور اس کی رضا ملے۔ تو پھر میرا خیال ہے عادت ہو بھی، اور کوئی پیارا تذکرہ کرے، انڈیکیٹ کرے، تو اس عادت کو پھر اس کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔